رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو پورے شہر کا ماحول بدل گیا۔ گلیوں میں ایک عجیب سی رونق تھی، مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور ہر طرف نیکی کرنے کا جذبہ نمایاں تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک عام سا لڑکا تھا جو اپنی مصروف زندگی میں عبادات کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال پاتا تھا، لیکن اس رمضان میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ پہلے روزے کی سحری میں احمد کی آنکھ بڑی مشکل سے کھلی۔ اس نے جلدی سحری کی اور دل میں سوچا، پتہ نہیں لوگ پورا مہینہ کیسے روزے رکھتے ہیں۔ دن بھر اسے بھوک اور پیاس نے بے حال رکھا۔ دفتر میں کام کرتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا اور افطار کا انتظار کرتا۔ جب آخر کار اذان مغرب کی آواز آئی تو اس نے پانی کا پہلا گھونٹ پیا تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے اس کے دل پر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بوڑھے فقیر پر پڑی جو مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ احمد نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کا دل پسج گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا افطار کا کچھ حصہ اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی بھوک کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں گھر کر گیا۔ اگلے دن جب احمد روزے سے تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا۔ راستے میں اسے ایک مزدور ملا جو شدید گرمی میں کام کر رہا تھا۔ احمد نے اس کے لیے ٹھنڈا پانی خریدا اور اسے دے دیا۔ مزدور کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو دیکھ کر احمد کو جو خوشی ملی وہ کسی بھی دنیاوی خوشی سے بڑھ کر تھی۔ آہستہ آہستہ احمد کا معمول بدلنے لگا۔ وہ نماز فجر کے لیے وقت پر اٹھنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا اور ہر دن کسی نہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک رات تراویح کے بعد امام صاحب نے بیان کیا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سن کر احمد کو احساس ہوا کہ وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر رہا بلکہ اپنے اندر کی برائیوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ چند دن بعد احمد نے دیکھا کہ اس کے محلے میں ایک یتیم بچہ رہتا ہے جو اکثر افطار کے وقت اکیلا بیٹھا ہوتا تھا۔ احمد نے اسے اپنے گھر مدعو کیا۔ اس دن احمد کی والدہ نے خاص طور پر اس بچے کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنائی۔ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر احمد کے دل کو بے حد سکون ملا۔ اب احمد کو رمضان کا انتظار رہنے لگا تھا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نیا موقع تھا، نیکی کرنے کا، خود کو بہتر بنانے کا۔ آخری عشرہ شروع ہوا تو احمد نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد میں بیٹھ کر جب وہ دعا کرتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اسے اپنے ماضی کی غلطیاں یاد آتیں اور وہ اللہ سے معافی مانگتا۔ پھر وہ رات آئی جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ احمد نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ رمضان کے اختتام پر جب عید کا چاند نظر آیا تو احمد کو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی اداسی بھی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو رہا ہو، لیکن اس بار احمد پہلے جیسا نہیں تھا۔ رمضان نے اسے بدل دیا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ یوں رمضان کا یہ مہینہ احمد کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ بن گیا جس نے اسے ایک بہتر انسان بنا دیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا،
اپنے دل کو صاف کرنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔